مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی، کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا۔ راجہ دابیر سنگھ، یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1300 سال پہلے تقریباً راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی، جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی، بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے، تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے۔ تو اس وقت جو تاجر آئے تھے، ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں، گرفتار ہیں، تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی۔ وہ خود ایک ظالم تھا، لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی، محمد بن قاسم، رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے۔ یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں۔ سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختہ، اے میری بہن، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا۔ یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا، اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا، ان خواتین کو آزاد کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر۔ لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا، صرف 19 سال کا جوان تھا۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ 19 سال کی جوانی، لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے ہے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو، تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا، برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے
इतना तेज हो चुकी, एरोप्लेन बन गए, हजारों लोग उसमें सफर करने लगे। और इस एरोप्लेन की इजाद के मुतालिक 15वीं सदी के बाद के चंद अंग्रेजों के नाम बताए जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, सबसे पहले इसका तजुर्बा करने वाले हुसैन बिन अब्बास फरनास, अब्बास बिन हुसैन फरनास, ये करतबा में रहने वाला एक ऐसा साइंसदान, कब की बात कर रहा हूं, आज से 1000 साल पहले की बात, आज ये 2020 चल रहा है, वो 1021 1022 का साइंसदान है। जब करतबा की जामा मस्जिद के मीनार से पर लगाकर उकाब के उसने खुद उड़ने की कोशिश की, और पहला वो इंसान है जो हवा में उड़ने का एक तजुर्बा दूर लोगों के सामने पेश किया। ऐसे नहीं कि मीनार से छलांग लगाया, बल्कि तारीख में आज भी रकम है, अब्बास फरनास 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। इसने नई इजाद की और उसके 500 साल बाद आकर इस फार्मूले पर तहकीक की गई और उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया। दुनिया को हवाओं में उड़ने का अंदाज भी एक आलिम दीन ने दिया था, एक नौजवान साइंसदान ने दिया था। इब्नुल हैसम का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले बसरियात के इल्म पर किताबें लिखने वाला वो साइंसदान जिसने आंखों के मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की, बल्कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का तस्वुर देने वाला इब्नुल हैसम है कि रोशनी जितने बारीक हिस्से से अंधेरे कमरे में जाएगी, एक कमरे से कैमरा बनाया गया। इब्नुल हैसम कौन है? एक मुस्लिम साइंसदान